السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم رضوی کی آتنکی زبان سے جو خارج اسلام ہے، اس نے قرآن کے متعلق کئی باتیں کہی ہیں، اور دنیا بھر میں جو سوشل میڈیا پر ہی صرف ابھی جو وبال اٹھا ہے، شیعہ برادری نے اس سے اپنے تعلقات کاٹ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ خود وسیم رضوی کے بھائی نے اعلان کیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ پاگل اور مجنون ہو چکا ہے۔ سید وسیم رضوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کا بھائی ہوں چھوٹا، نہ میری ماں کا ہے، نہ میرے بھائی کا ہے، نہ میری بہن کا، کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ وہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، وہ جو سمجھ میں آتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہ وہ نماز نہ روزہ کچھ کرتے نہیں، نہ ان کو دین نہ اسلام سے کوئی مطلب ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ جو دین اور اسلام سے جڑا ہوتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں بول ہی نہیں سکتا۔ شیعوں کے کئی علماء نے بھی بیان دیا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ تمام شیعوں کے عالموں اور وسیم رضوی کی بھائی کی بات میں کتنی سچائی ہے اور کیا چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ اس ویڈیو میں ظاہر کریں گے۔ ان کے بیانوں سے دھوکہ مت کھائیے۔ بڑے شرم کی بات ہے، شیعہ مولویوں سے ہم توجہ فرما رہے ہیں، شیعہ مولویوں کی ہم توجہ چاہتے، بڑے شرم کی بات ہے۔ آج تم ان شہزادی کے قاتلوں کی پیروکاری کر رہے ہو، آج تم ان ظالموں کی پیروکاری کر رہے ہو جنہوں نے شہزادی کے گھر میں آگ بھی لگائی ہے، شہزادی کی ملکیت بھی چھینی ہے، جس پر تمہارا عقیدہ لعنت بھیجنے کا ہے، تم اس کی پیروکاری میں جا رہے ہو۔ کوئی بھی شیعہ کا عالم یا خود وسیم رضوی کا بھائی، آپ دیکھیں گے ان کا بیان اس طریقے سے آ رہا ہے کہ ہمارا وسیم رضوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس سے بے تعلق ہو چکے ہیں، ہم اس سے دوری اختیار کر چکے ہیں۔ لیکن کوئی بھی شیعہ کا عالم اور خود وسیم رضوی کا بھائی جس کا بیان آیا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ وسیم رضوی نے جو دوسرا بیان جاری کیا ہے جس میں ابو بکر، عمر، عثمان، حفصہ، عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ سب سے راضی ہو جائے، ان کے متعلق وسیم رضوی نے جو برا کہا ہے، ہم اس کے اگینسٹ کہتے ہیں، ہم اس کے خلاف کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت عائشہ، حضرت حفصہ پر ویسا نہیں ہے جیسے وسیم رضوی کا ہے۔ نہ کسی شیعہ عالم نے یہ کہا ہے، نہ جو سو وسیم رضوی کے بھائی نے یہ کہا ہے، نہ خود کبھی وہ کہنے والے ہیں، اور ہرگز یہ نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ وسیم رضوی نے بالکل سچ بات کہی اپنے دوسرے بیان میں شیعہ عالموں کو خطاب کرتے ہوئے کہ شیعہ کے عالموں تمہیں کیا ہو گیا؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم ابو بکر، عمر اور عثمان پہ لعنت کرتے ہیں۔ شیعہ عالم آج تک اپنے عاشور خانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی مجلسوں میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو گالی دیتے آئے ہیں، حضرت عائشہ کو گالی دیتے آئے ہیں، حضرت حفصہ کو گالی دیتے آئے ہیں۔ وسیم رضوی نے کھل کر وہ کہہ دیا، لیکن اس کے بیان پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ تیرا عقیدہ جو حضرت خلفائے راشدین پر، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ پر ہے، وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اس سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ یہ تو وسیم رضوی کا جیسا عقیدہ ہے، شیعہ کے علماء کا بھی ویسے عقیدہ ہے، اور انہی وسیم رضوی جیسے کئی شیعہ جو ہیں، سب کا عقیدہ اسی طرح ہے ان کے اوپر۔ اور اس بات کے لیے دلیل میں آپ کو دے دوں، کسی بھی شیعہ کو اگر آپ جانتے ہیں جو آپ کا دوست ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتا ہے، انسان ہے، کیوں نہیں رکھیں گے؟ دوست رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا کوئی شیعہ دوست ہو جسے آپ پہچانتے ہیں، آپ بستی میں رہتے ہو، اس سے پوچھ لیجئے بھائی کہ تیرے ددیال میں، تیرے ننیال میں، تیرے سسرال میں، تیرے چچیروں میں، تیرے ممیروں میں، تیرے پھپیروں میں، تیرے خلیروں میں، تیرے خاندان میں دور دور تک بھی کیا کسی بچے کا نام ابو بکر ہے؟ کیا کسی بچے کا نام عمر ہے؟ کیا کسی بچے کا نام عثمان ہے؟ کیا کسی لڑکی کا نام عائشہ ہے؟ کیا کسی لڑکے کا نام حفصہ ہے؟ نکال کر بتا لیجئے، چیلنج ہے آپ تمام کو کہ کوئی بھی شیعہ ان کا نام اپنے بچوں کا نہیں رکھتا۔ یہی وسیم رضوی نے کہا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، شیعہ کے عالموں، ہم ان سب پر لعنت کرتے ہیں، اسی وجہ سے اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتے۔ یہ جو بیان بازی ان کے بھائی کی آ رہی ہے، شیعہ عالموں کی آ رہی ہے، وہ صرف ظاہری آ رہی ہے کہ قرآن کے متعلق ہم اس سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان کو اگر دم ہے تو یہ کہنے کے لیے وہ یہ کہ جس نے گالی دی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو، ہم اس کے بھی خلاف بات کرتے ہیں، ہرگز نہیں کریں گے۔ اور اگر بالفرد کوئی شیعہ کا عالم یا کوئی شیعہ کہہ دے نہیں نہیں نہیں، ہم جو ہے سو ظاہر میں ابو بکر اور عثمان کو بھی مانتے ہیں، دیکھو فلاں ہیں، تو وہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ شیعوں کے عقیدوں میں ایک عقیدہ یہ ہے جسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ظاہر میں جھوٹ کو پیش کرنا اور دل میں نفرت کو پال کے رکھنا، ان کے جو غلط عقیدے اس کو دل میں رکھنا اور ظاہر میں نہیں لانا۔ وسیم رضوی کے بھائی نے جو بات کہی اور شیعہ عالموں نے جو بات کہی، دیکھ لیجیے آپ، تقیہ پر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، دل میں چھپا کر
رکھے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ کی نفرت اور گندگی ان کے متعلق، لیکن ظاہر میں صرف کہہ رہے ہیں ہمارا وسیم رضوی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تقیہ ہے جو ان کا عقیدہ ہے، اور یہ کرنے پر انہیں ثواب ملتا ہے، یہ ان کا نظریہ ہے. تو عزیز دوست، ایسے لوگوں سے دھوکہ مت کھا جائیے، نہ ان سے دشمنی رکھیے. ہمارا کام ہے دشمن اسلام کو سمجھنا، اسلام کے دشمن جو انہیں سمجھنا، ان سے دور رہنا اور اپنے عقیدے پہ جم کر مضبوط رہنا. اسی لیے میں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وسیم رضوی اور اس کے جو شیعہ عالم ہیں اور اس کی سوچ والے جتنے لوگ ہیں، یہ سب کے سب اہل بیت کے دشمن ہیں. کیونکہ اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، یا اہل بیت ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کر کے کہا. تو حضرت حفصہ، حضرت عائشہ کو گالی دینا اہل بیت کو گالی دینا ہے. دوسرا، وسیم رضوی نے جو اپنے دوسرے جواب میں یہ کہا تھا کہ قرآن کو ابو بکر اور عمر نے بدل دیا ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں قرآن کو ایک جگہ جمع کیا گیا تھا. میں وسیم رضوی سے یہ کہوں گا، تو حضرت علی کا بھی دشمن ہے، اور جو وسیم رضوی کا ساتھ دیں گے وہ بھی حضرت علی کے دشمن ہے. کیونکہ جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے فیصلہ لیا قرآن کو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ لیا گیا تھا اسے ایک جگہ لا لیا جائے، اس پر حضرت علی نے بھی اتفاق کر لیا تھا، حضرت علی نے بھی اسے تسلیم کر لیا تھا. جس بات کو حضرت علی نے تسلیم کر لیا تھا، تم حضرت علی کی محبت کا نعرہ لگانے والے تم اس کا انکار کرو، تم حضرت علی کے بھی دشمن ہو، اہل بیت کے دشمن ہو، ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ کے دشمن ہو. جو ان کا دشمن ہے مسلمان بھی ان سے نفرت کرے گا. لہذا نفرت کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے جھگڑا مار پیٹ کی جائے. اپنے عقیدے اپنے پاس رکھیے، ان کے عقیدے ان کے پاس رہنے دیجیے، اور اسلام کا جو دشمن ہے اس کے چہرے کو الحمدللہ اللہ نے واضح کر دیا. صرف وسیم رضوی نہیں، اس کے جیسے سینکڑوں جو پھیلے ہوئے ہیں سب کے چہرے واضح ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.